بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کو ویلکم جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا CHI موڈیول سے ریلیٹڈ چیپٹر 3 کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے، جس میں ہمارا فوکس ہوگا کہ پاکستان کے اندر بالخصوص پنجاب کے اندر جو پرائمری ہیلتھ کیئر کے ایشوز ہیں، وہ ایشوز جس کی وجہ سے CHI فیلڈ میں کام کر کے اور یہ سارے ایشوز جو ہیں ان کو نہ صرف ریکٹیفائی کریں گے بلکہ گورنمنٹ کا بیسک بنیادی ایجنڈا بھی یہی ہے کہ CHIs کے تھرو یہ جو پنجاب کے اور پاکستان کے ہیلتھ کے پرائمری ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کو ختم کیا جائے، کم کیا جائے۔ تو آج ہم اس چیپٹر میں ایک پبلک ہیلتھ ایشوز کے اوپر بات کریں گے، میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ پہ بات کریں گے، انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ پہ بات کریں گے، انڈر 5 مورٹیلٹی پہ بات کریں گے۔ میں سادہ زبان میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو جو نوزائیدہ بچے ہیں، وہ جو 1 سال سے پہلے یا 5 سال سے پہلے جو بچوں کی اموات ہو جاتی ہیں، مائیں جو ہیں، ہماری بہنیں جو زچگی کے عمل کے دوران یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جن کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے وفات ہو جاتی ہے، یہ ہمارے بہت بڑے ایشوز ہیں پنجاب کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کو ایڈریس نہ کیا جائے، ارلی ڈیٹیکٹ نہ کیا جائے تو جس سے بچہ کی اموات ہو سکتی ہیں۔ تو میجر جو ہیلتھ ایشوز ہیں پاکستان کے اندر بالخصوص پنجاب کے اندر، روزانہ کی بنیاد پہ جو ہماری کمیونٹی ہے، مائیں ہیں، بچے ہیں، وہ یہ سارے پرابلمز فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بنیادی نقطہ صرف یہ ہے کہ جو پرائمری ہیلتھ کے ایشوز ہیں، جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو 3 میجر ایشوز بتائے، جس میں انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ، انفینٹ کہتے ہیں وہ بچہ یا ہر بچہ پیدائش سے لے کے سال تک، ہم اس کو جو ٹرم یوز کریں گے اس کو انفینٹ کہتے ہیں۔ جب وہ سال سے بڑا ہو جائے گا تو ہم اس کو چلڈرنس والی کیٹیگری میں لے آئیں گے۔ آپ نے 0 سے لے کے سال تک اس کو جو انگلش میں ہم ورڈ یوز کریں گے اس کو انفینٹ کہیں گے۔ وہ بچے جو اپنی سال کی عمر کو کراس کرنے سے پہلے ہی جن کی وفات ہو جاتی ہے تو ہم انہیں کہیں گے انفینٹ کی ایج میں وہ فوت ہو گیا۔ اور اس ایک یونین کونسل میں، ایک تحصیل میں، ایک ضلع میں، ایک صوبے میں جتنے بھی بچے سال سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں یا آپ کہیں کہ 11ویں مہینے تک وہ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ اس علاقے کا، اس ضلع کا، اس تحصیل کا انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ کی، دا ڈیتھ آف اے چائلڈ بیفور ریچنگ 1 year آف ایج، یا 0 سے 11 منتھ، کہ بچہ 1 سال کے ہونے سے پہلے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ بڑھا رہا ہوتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ لیٹ سے کہ انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ایک CHI جو ہے وہ 3500 گھرانوں پہ کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی، 3500 جو افراد ہیں ان کی ایک CHI ہیں، اس میں 600 گھر ہو سکتے ہیں، 500 ہو سکتے ہیں، 400 ہو سکتے ہیں۔ آپ 3500 کے اندر جتنی آپ کی پریگننٹ لیکٹیٹنگ مدرز ہوں گی، آپ ان کو رجسٹر کریں گی، ان کی ANC کرائیں گی، اور جب ان کے بچے پیدا ہو جائیں گے تو 1 سال تک آپ نے ٹریک رکھنا ہے۔ جتنے بھی بچے، خدا نخواستہ اگر کوئی بچہ آپ کی اس بچے کی وفات ہو جاتی ہے، آپ اس کا ریکارڈ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کیسے میئر کریں گے کہ جی آپ کے کتنی انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے؟ نیچے ایک ہم نے فارمولا دیا ہوا ہے کہ انفینٹ ڈیتھس انڈر 1 year ان دیٹ یو سی ملٹیپلائڈ بائی لائیو برتھ ان دیٹ یو سی ڈیورنگ دا سیم ایئر، کہ اگر آپ 1 سال کا انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ نکال رہے ہیں تو جتنے بچے اس یونین کونسل میں اس 1 سال میں فوت ہوئے ہیں ان کو تقسیم کر دینا ہے جتنے بچے اس سال میں پیدا ہوئے ہیں۔ لیٹ سے کہ آپ کے پاس 1 سال میں 20 بچے 1 سال سے پہلے فوت ہو گئے ہیں، اور ٹوٹل بچے جو آپ کے وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اس UC میں یا اس 3500 کی آبادی میں 1 سال میں وہ 400 ہیں، تو آپ 20 کو تقسیم کریں گے 400 پہ اور اس کو ضرب دیں گے 1000 سے، تو یہ آپ کا انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ نکل آئے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو پنجاب ہے، پنجاب کا انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے
وہ 73 ہے. 73 کا مطلب ہے کہ پنجاب کے اندر ہر 1000 بچے جو پیدا ہوتے ہیں اس میں سے جو 73 بچے ہیں وہ بیچارے فوت ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا نمبر ہے, اور اس کے اندر ہم جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے عوامل ہیں جن کے اوپر جب سی ایچ آئی کام کرے گی تو انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ کم ہوگا. اسی طرح چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ آپ اپنی یو سی کا نکال سکتی ہیں, اور چائلڈ کی ڈیفینیشن جو ہوتی ہے آپ اس کو انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ کے بعد آ جائے گا آپ کا چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ. چائلڈ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ 5 سال تک لے لیں گے, دی ڈیتھ آف اے چائلڈ بیفور ریچنگ 5 years آف ایج, تو آپ کو چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ آ جائے گا. اچھا, اب آ جائیں گے آپ میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ. میٹرنل مورٹیلٹی کیا ہوتی ہے کہ ایک خاتون جب پہلے دن اس کو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہیں, پریگنینسی سے لے کے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد کے 42 days تک اگر وہ کسی کمپلیکیشن کی وجہ سے, پریگنینسی کی کمپلیکیشن کی وجہ سے اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ہم اس کو میٹرنل مورٹیلٹی کہتے ہیں. اگر نیچرل ڈیتھ ہو جاتی ہے, لیٹ سے خدا نخواستہ کہ ایک عورت ہیں اور پریگنینسی کے بعد وہ گر جاتی ہے, چھت سے گر جاتی ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اور گن شاٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اور حادثہ پیش آ جاتا ہے, تو ہم اس کو میٹرنل مورٹیلٹی میں کنسیڈر نہیں کریں گے. ایک خاتون ہے جس کو پریگنینسی کے بعد فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں خون کی کمی کی وجہ سے یا آپریشن کی کوئی کمپلیکیشن کی وجہ سے اگر وہ فوت ہو جاتی ہیں, تو ہم ان کو کنسیڈر کریں گے کہ ہماری جو وہ بہن ہے وہ میٹرنل مورٹیلٹی میں کاؤنٹ ہو جائے گی. اب میٹرنل مورٹیلٹی ہم نے کیسے کاؤنٹ کرنی ہے, اس کا بھی دیکھیں ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کہ نمبر آف میٹرنل ڈیتھس ان دا یو سی, اس یونین کونسل میں اس سال کے اندر یا اس اسپیسیفک پیریڈ کے اندر کتنی خواتین فوت ہوئی ہیں اور اس اسپیسیفک پیریڈ کے اندر کتنے بچے پیدا ہوئے ہیں. آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے 1000 کے ساتھ تو وہ آپ کا میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ نکل آئے گا. پاکستان میں دیکھیں بہت ساری ریفارمز چل رہی ہیں, جس طرح ابھی سی ایچ آئی ایک ریفارم ہے تو یہ 276 پہ پہنچا ہوا تھا کہ ہر 1 لاکھ میں سے 276 ہماری بہنیں جو تھیں وہ موت کے منہ میں چلی جاتی تھیں. اس کو ڈیکریز کر کے 186 پہ لے کے ایل ایچ ڈبلیوز نے اور گورنمنٹ کا بہت سارا اس میں فوکس رہا. اب جب سی ایچ آئی آ رہی ہیں تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس میں یہ 186 سے صرف کوئی 10 15 20 25 تک رہ جائے گا انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کی جو ایک لگن ہے اور آپ لوگوں کی جو فوکس ہوگا اس سے آپ جو ہے اپنا کام, نہ صرف آپ اپنا کام امپروو کریں گے بلکہ انشاءاللہ یہ میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ بھی ہمارا کم ہو جائے گا. اس کے بعد یہ جو 2 آپ نے پیچھے دیکھے ہیں کہ انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ, میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ اور چائلڈہڈ مورٹیلٹی ریٹ, یہ جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹس, یہ ایک میجر ایشو ہے جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے ان 3 چیزوں کو بڑھانے میں. آئی ایم آر کو بڑھاتا ہے, میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ کو بڑھاتا ہے اور چائلڈہڈ مورٹیلٹی ریٹ کو بڑھاتا ہے. ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دی پروسیس ان وچ اے اسکلڈ ہیلتھ پروفیشنل سچ ایز ڈاکٹر, نرس, مڈ وائف, ایل ایچ وی جو ٹرین ہوتا ہے نارمل پریگنینسی کو, پریگنینسی کے دوران آنے والی پیچیدگیوں کو, کمپلیکیشنز کو ایڈریس کر سکے, اپروپریٹلی ریفر کر سکے, اور جو ڈیلیوری کے ٹائم موجود ہو تو اس کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ, ایس بی اے, اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ. اب آپ ایزیوم کریں کہ ایک خاتون ہے وہ پریگننٹ ہے, اس کو جب زچگی کا مرحلہ شروع ہوا ہے تو اس کو نہ ڈاکٹر اویلیبل ہے, نہ نرس اویلیبل ہے, نہ مڈ وائف اویلیبل ہے, نہ ایل ایچ وی اویلیبل ہے. اس کے پاس ایک انٹرینڈ اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ ہے جس کے پاس اوزار صاف نہیں ہے, جس کے پاس نیا نالج نہیں ہے, جس کے پاس ٹیبل نہیں ہے, جس کے پاس یہ نالج نہیں ہے کہ بچے کے اندر جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے اندر ڈینجر سائن میں نے کون سے دیکھنے ہیں, ماں کے ڈینجر سائن کون سے دیکھنے ہیں, میں نے ماں کی صحت کا کیسے خیال رکھنا ہے. تو یہ وہ عوامل ہیں جو مل کے بچہ
سال سے پہلے یا فوت ہو جاتا ہے, کوئی 5 سال سے پہلے فوت ہو جاتا ہے, یا ہماری جو بہن ہوتی ہے وہ اپنی زچگی کے 42 دنوں کے اندر اندر جو ہے نا جی وہ فوت ہو جاتی ہے. تو پورے پنجاب کے اندر جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اس میں 76% بچے ایسے ہیں جن کے پاس زچگی کے مرحلے کے دوران کوئی نہ کوئی اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ موجود ہوتا ہے. اور CHI کے آنے کے بعد انشاءاللہ ہم یہ پراؤڈلی کہہ سکیں گے کہ ہماری جتنی بھی ڈیلیوریز ہیں وہ الحمدللہ تمام اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹس کی سربراہی میں ہو رہی ہیں. تو یہ ہمارا انڈیکیٹر بھی بہتر ہو جائے گا, اور جب یہ بہتر ہوگا تو اس کا رزلٹ کیا ملے گا, ہمارا انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ, میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ اینڈ چائلڈہڈ مورٹیلٹی ریٹ ڈیکریز ہو جائے گا. اور یہ 3 کیا تھے, یہ ہمارے ایشوز ہیں. یہ پلیز آپ لوگ پین ڈاؤن لکھا بھی کریں ساتھ ساتھ کہ ہم نے ابھی تک 3 ایشوز پڑھے ہیں: انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ, میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ اینڈ چائلڈہڈ مورٹیلٹی ریٹ. ان 3 ایشوز کو, جو چوتھا ایشو ہے, اگر اس ایک ایشو کو ہم سالو کریں گے تو یہ انڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ یہ بھی کم ہو جاتے ہیں. صرف سارے مطلب SBS سارے مسئلے مسائل ہمارے کم نہیں ہو جاتے, لیکن کچھ نہ کچھ اس پہ اثر انداز ضرور پڑتا ہے. SBA بھی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہماری بچیوں کو اسکل برتھ اٹینڈنٹ نہیں مل رہا ہوتا, جس کی وجہ سے پچھلے 3 عوامل جو ہیں ان پہ اثر انداز پڑتا ہے. اچھا چلیں, اب اگر SBA بھی مل گیا, ایک ڈاکٹر, نرس اور ہماری مڈ وائف LHV کی زیر نگرانی ایک بچہ پیدا ہو گیا, پھر اس کے بعد پوسٹ نیٹل کیئر بڑی ضروری ہوتی ہے. سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کرنی ہے, نیوٹریشن, ماں کا خیال کرنا ہے. وہ جو بچہ پیدا ہو گیا ہے, جو ننھی جان پیدا ہو گئی ہے, اس کا خیال کرنا. اس کا سب سے بڑا خیال یہ ہے کہ 6 مہینے تک بچہ صرف ماں کا دودھ پیے گا. دیکھیں کمیونٹی کے اندر ڈفرینٹ متھس ہوتے ہیں, وہ کوئی گھٹی پلا دیتے ہیں, کوئی فلانی چیز پلا دیتے ہیں, فلانی چیز پلا دیتے ہیں. دیکھیں سائنس جو ہے نا, سائنس جب کوئی بات سائنس اس کو ڈکلیئر کرتی ہے تو وہ بہت لمبی تگ و دو کے بعد سائنس اور گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز اب سائنٹیفکلی پرووڈ ہو گئی ہے تو اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے. دس از پروون فیکٹ کہ اگر بچہ پہلے 6 مہینے صرف ماں کا دودھ پیے گا تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ کم بیمار ہوگا, اس کو کم انفیکشنز ہوں گے, اس کو چیسٹ انفیکشنز بہت کم ہوں گے, اس کی گروتھ بہترین ہوگی, بچہ ایکٹیو رہے گا. یس اگر کسی بچے کو ڈائریا ہو جاتا ہے تو اگر ڈاکٹر صاحب اس کو ORS ریکمینڈ کرتے ہیں یا کوئی سیرپ میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. ادروائز بچے کو زندگی کے پہلے 6 مہینے کے اندر اندر بالکل کسی بھی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف ماں کا دودھ پیے. میری کوئی بہن جاب جاتی ہے تو اب تو بریسٹ ملک پمپ آ گئے ہیں کہ آپ ملک ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, ایکسپریس کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو بچہ جو ہے مائیں صرف اور صرف ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کے اوپر ہی بچے کو جو ہے نا جی وہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, 6 مہینے تک بچے جو ہیں وہ ان کی نشو و نما جو ہے وہ ماں کے دودھ سے ہو رہی ہے, اور اس کے بعد اور اس سے پہلے اس کی جو ماں ہے, جو نیوٹریشن ہے نا, جو خوراک ہے, جو غذا ہے, بیلنس ڈائٹ ہے, اس کا بہت بڑا کلیدی رول ہے ہماری بچوں کی گروتھ میں, ڈیولپمنٹ میں, مینٹیننس میں, ان کے ٹیشو ریپیئر میں. ٹھیک ہے, آپ خوراک کھاتے ہیں, وہ ڈائجسٹ ہوتی ہے, آنتوں کے ذریعے ایبزارب ہو جائے گی, سیلز کے ذریعے ڈفرینٹ جگہوں پہ ٹرانسپورٹ ہو جاتی ہے, دماغ میں, پٹھوں میں, ہر جگہ. اور جو اس کے اندر اس کے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک نظام رکھا ہوا ہے, وہ سارے اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. یہ جو نیوٹریشن اچھی نیوٹریشن ہے, فزیکل گروتھ اچھی ہوگی, آپ کا دماغ بہتر ہوتا ہے, آپ کی قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے, اور اوور آل جو ایک ویل بینگ ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اور جو پور خوراک ہے, جو کہ غلط ڈائٹ ہے, اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ بچوں کو سٹنٹنگ ہوگی, ویسٹنگ ہوگی, مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسیز ہوں گی, یا اوور نیوٹریشن ہم کر دیتے ہیں, اوور ویٹ ہو جاتا ہے, اوبیزٹی ہو جاتی ہے. میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ آپ کو نا ایک پکچر بھی دکھاؤں گا, کہ بلکہ ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ بچہ, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی یہ
یہ اسٹنٹنگ ہو گئی ہے, ویسٹنگ ہو گئی ہے, یہ اوور ویٹ ہو گیا. اوور ویٹ تو چلیں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایسا بچہ جو اپنی ہائٹ اور اپنے عمر کے حساب سے وزن زیادہ رکھتا ہو تو اوبیسلی وہ اوور ویٹ ہوگا, اوبیسٹی ہوگا, اور وہ آنے والی زندگی میں ڈفرینٹ بیماریاں جو ہیں, نہ صرف شوگر, بلڈ پریشر, دل کی بیماریاں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں جنم لے سکتی ہیں. تو اسٹنٹنگ وہ ہوتی ہے کہ جس کو پراپر ڈائٹ نہ مل رہی ہو, تو اس میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے بالکل لاغر اور کمزور ہوئے ہوتے ہیں, اور ویسٹنگ جو ہوتی ہے اس میں فیٹ لاس بھی ہو جاتا ہے اور مسل لاس بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بہت الارمنگ ہے. صرف 42% جو بچے ہیں نا ہمارے, جتنے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, 42% بچے صرف ایسے ہیں جو پہلے 6 مہینے کے اندر صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں. الارمنگ پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ CHI کو کیا کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں 76% ایسی برث ہوتی ہیں جہاں پہ یا ڈاکٹر, نرس, مڈ وائف یا LHV موجود ہوتی ہے. کم از کم اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ان کے پاس پیدا ہوئے ہیں وہ 76 کے 76% جو ہیں وہ ماں کا دودھ پئیں. لیکن الارمنگ ہے, دیکھیں اس 76% میں سے کتنا کیٹاگوریکلی 40% کم از کم بچے جو ہیں وہاں پہ ڈراپ آؤٹ ہو گیا ہمارے, ماں کا دودھ نہیں پی رہے. کیوں نہیں پی رہے؟ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈبے کا دودھ ہے وہ زیادہ طاقتور ہے, شاید ڈبے کے دودھ پینے سے جلدی بڑا ہو جائے گا. تو یہ اب بیہیویئرل چینج جو ہمارا نیکسٹ چیپٹر بھی ہے, انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے بھی صحیح, تو آپ لوگ اس چیز کے قابل ہو جائیں گے کہ ہم نے لوگوں کو کس طریقے سے جا کے بات کرنی ہے. پھر آ جاتا ہے ہمارا جو میجر پبلک ایشو ہے. اب ہم نے 5 ایشوز ڈسکس کر لیے: انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ, میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ, چائلڈہڈ مورٹیلٹی ریٹ. چوتھا ہمارا ایشو تھا اسکل برتھ اٹینڈنٹ کا نہ ہونا, اور 5واں تھا بریسٹ فیڈنگ اینڈ نیوٹریشن. اب ہمیں پتہ تو چل گیا کہ جب ہم فیلڈ میں جائیں گے تو یہ 5 میجر چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہوں گے. تو ان 5 کے بعد چھٹی چیز کیا ہے؟ فیملی پلاننگ. فیملی پلاننگ جو ہے نا, مطلب اگر کوئی بچہ یا کوئی پیرنٹس, آئی ووڈ سے کہ ایک فیملی اگر اپنی جو خاندان بڑھانے کی پلاننگ نہیں کرتی تو وہ ایک ٹائم بومب ہے کہ شاید آپ کو 1 دن, 10 دن, 12 دن, 15 دن تو اس کا اندازہ نہ ہو, لیکن وہ جو ہم ان پلانڈ اپنا خاندان بڑھا رہے ہیں تو وہ ایک ٹائم بم ہے. وہ بم ضرور پھٹے گا, اور جب وہ بم پھٹے گا تو جتنے بچے اور آپ ہیں وہ ان سب کو افیکٹ لازمی کرتا ہے. CPR ایک لفظ یوز ہوتا ہے, CPR, جس کو کہتے ہیں کانٹراسیپٹیو پریولنس ریٹ. کہ جو کانٹراسیپشن ہے, کانٹراسیپشن کہتے ہیں, آپ لوگوں کو بخوبی پتہ ہوگا کہ ایسے طریقے, ایسے عوامل جس سے ہم جو فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں, جس کے اندر کچھ ڈیوائسز ہیں, کانڈمز ہیں, کچھ پلز ہوتی ہیں, کچھ شارٹ ایکٹنگ ہوتے ہیں اور کچھ لانگ ایکٹنگ ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ جان کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ پنجاب کے اندر صرف 41% CPR ہے, کہ 41% جو فیملیز ہیں, کپلز ہیں, وہ کانٹراسیپٹیو کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ رورل کے اندر ہے. رورل ایریا میں سب سے زیادہ مطلب کہ اس کو اڈاپٹ نہیں کیا جاتا, اور جو لو انکم وومن ہوتی ہیں وہاں پہ بھی یہ کم ہے, اس کی اویئرنیس کم ہوتی ہے. کلچرل بیلیوز ہیں, جو مرد ہوتا ہے اس سے کسی نے بات نہیں کی ہوتی کیونکہ وہ شاید ڈیسیژن پاور اس کے پاس ہوتی ہے, کاؤنسلنگ نہیں کرتے. اچھا, ان سب عوامل سے ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ پاکستان کے اندر فرٹیلیٹی ریٹ کو جب ماپا گیا ہے تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی عورتیں ہیں, اگر ایوریج ہم نکالیں, اوبویسلی کچھ عورتوں کا 1 بچہ ہوگا, کچھ کا 1 2 ہوں گے, کسی کے 5 ہوں گے, 10 ہوں گے, تو ایوریج 3.6, سمجھیں کہ 4 بچے ہر ایک عورت نے پالنے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر ہمارے پاس 1 سے 2 بچے ہوں گے, ہم ان کی کتنی خوبصورت پرورش کر سکتے ہیں, ہم کتنی ان کی ایجوکیشن کے اوپر سپینڈ کر سکتے ہیں, کتنا ان کی ہیلتھ کے اوپر سپینڈ کر سکتے ہیں, کتنا آبادی کنٹرول رہے گی, ہمارے مسئلے مسائل کنٹرول رہیں گے. آپ آگے جا کے دیکھیں گے جتنی بھی کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں, نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں, جتنے بھی ہمارے پرائمری
ہیلتھ کیئر کے ایشوز ہیں وہ فیملی پلاننگ سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم کام کریں گے. جیسے میں نے کہا کہ سی پی آر جو ہے وہ 15 سے 49 سال تک کی جو لڑکی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ری پروڈکٹیو ایج. 15 سے 49 اس لیے لکھا ہے کہ یہ وہ ایج گروپ ہے جس کے اندر ہماری جو خواتین ہوتی ہیں وہ پریگننٹ ہو سکتی ہیں. 49 کے بعد بھی ہو سکتی ہیں, کچھ کیسز 15 سے بھی پہلے ہوتے ہیں, لیکن 99.9% یہی ایج گروپ جو ہے ری پروڈکٹیو ایج گروپ ہوتا ہے. اگر ہمارا کانٹراسیپٹیو پریونٹیو ریٹ زیادہ ہوگا, اس سے کیا ہوگا کہ ہم بیٹر میٹرنل چائلڈ ہیلتھ دے سکیں گے. جب گروتھ کم ہوگی, کم لوگ ہوں گے, اوبویسلی کیئر زیادہ ہوگی. میں اب اس کو بڑی خوبصورت سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ اگر ایک ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کو 10-15-20 منٹ لگائیں گے, ہسٹری لیں گے تو یہ آپ کا ڈائگنوسس ہو سکتا ہے نا. اگر او پی ڈی میں 200 بندہ آیا ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ڈائگنوسس ٹھیک طریقے سے ہو سکتا ہے؟ اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی. سیم گھروں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر میرے 4 بچے ہیں تو میری اٹینشن بھی چاروں پہ ڈائیورٹ ہو جائے گی. کم ہوں گے تو میں بہتر صحت دے سکتا ہوں. اسی طریقے سے زندگی میں بہت ساری ہماری مثالیں ہم ایک دوسرے کو پریکٹیکلی کہ کم از کم یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کم بچے خوشحال گھرانہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی انمیٹ نیڈ کون سی ہے. ایکسیس نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. آپ کو بہت ساری پاپولیشنز فیلڈ میں ایسی مل جاتی ہیں جہاں پہ شاید جو ہے نا جو ان کو کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ آپ لوگ ان کو سمجھائیں گے اور ہمارا مقصد جو ہوگا وہ سی پی آر کو ہائی کرنا ہوگا کہ ہماری ہر فیملی جو ہے وہ اپنے بچے کی پیدائش کے بعد کانٹراسیپٹیو کے میتھڈس کو ضرور جو ہے نا جی وہ اڈاپٹ کرے. اب ہم نے, میں بار بار ریپیٹ بھی کر رہا ہوں کہ ہم نے انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ, میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ, چائلڈہڈ مورٹیلٹی ریٹ, اس کے بعد ہمارا تھا اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ, بریسٹ فیڈنگ نیوٹریشن, فیملی پلاننگ, اور 7واں جو اب ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے ایمیونائزیشن. ایمیونائزیشن کی کوریج. ایمیونائزیشن مسئلہ نہیں ہے, ایمیونائزیشن کی کوریج لو ہونا مسئلہ ہے. کیوں مسئلہ ہے؟ کہ گورنمنٹ آف پنجاب 12 بیماریوں کے خلاف اور ویکسین لگا رہی ہے, اور ویکسین اس بیماری کے خلاف بنائی جاتی ہے یا لگائی جاتی ہے جس کی مورٹیلٹی زیادہ ہو, جس سے زیادہ لوگوں کے فوت ہونے کا خطرہ ہو. تو اور ابھی بھی جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہے, 1 سال کے اندر یا 5 سال کے اندر بچے جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں, جس کا میں نے کہا کہ ایس بی اے اگر امپلیمنٹ ہو جائے گا تو وہ کچھ کم ہو سکتا ہے. یس, دوسرا فیکٹر ہے کہ ایمیونائزیشن کوریج اگر ہم بڑھا دیں گے تو بھی کیا ہوگا, ہمارے ہرٹ پروٹیکشن امیونٹی جنریٹ ہو جائے گی اور انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ کم ہو جائے گا, چائلڈہڈ مورٹیلٹی ریٹ کم ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر 2018 میں 80% کوریج تھی, اور 7 سالوں کے اندر وہ کوریج کتنی بڑھی ہے, صرف 88.6% پہ پہنچے, 8%. ابھی بھی 12% یا 11.4% بچے ایسے ہیں جن کو خطرہ ہے کہ ان کو یہ 12 بیماریاں ہو سکتی ہیں, اور ان 12 بیماریوں کی مورٹیلٹی بہت زیادہ ہے. کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ای پی آئی کو اسٹرینتھن کرنا ہے, کیچ اپ کیمپینز کرنی ہے. یہ پہلے بھی کیے ہیں ہم نے, جس کی وجہ سے یہ 88.6 ہوا ہے, اور انشاءاللہ جب میری بہنیں سی ایچ آئی فیلڈ میں ہوں گی تو ہم یہ 88 سے جمپ کر کے 100% پہ پہنچیں گے. کیسے پہنچیں گے؟ ایمیونائزیشن کا علیحدہ سے ایک چیپٹر ہے, ہم اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے. یہ کچھ بیماریاں نیچے لکھی ہوئی ہیں کہ ڈسپائٹ اس کے باوجود کہ ہم 88% پہ پہنچے ہیں, سٹل ہمارے پاس خسرے کی, خناک کی, کالی کھانسی کی اور پولیو کی آؤٹ بریکس ہو جاتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ خسرے کے کیسز آ جاتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ پولیو کے کیسز آ جاتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ خناک کے کیسز آ جاتے ہیں. ایسے کیوں ہوتا ہے؟ یس, انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ اوپر دیکھیں کہ 12% بچے تو ہمارے ایسے ہیں جن کو ویکسین ہی نہیں جو بیچارے لگوا پا رہے. اب وہ 12% بچے نہ صرف خود بیماری کا شکار ہوتے ہیں بلکہ کیریئر بنتے ہیں. وہ بیماری اپنے اندر لیں گے, اور وہ بچے
جن کی ابھی سنگل ڈوز ہے یا بے شک وہ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں تو وہ ان میں بھی سپریڈ کا باعث بنتے ہیں. ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں لیٹس ڈسکس پولیو جو ہے نا یہ وائرل ڈیزیز ہے اور یہ اس کا وائرس پخانے کے ذریعے جو ہے نا جی وہ پھیلتا ہے اور یہ جب کسی کو ہوتا ہے تو اس میں پیرالسس اور سم ہاؤ ڈیتھ بھی کاز کر سکتا ہے. اور پاکستان انفارچونیٹلی وہ واحد ملک بچ گیا جہاں سے پولیو کا خاتمہ ابھی تک نہیں ہو سکا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ہمارے پاس 6 کیس تھے اور 2024 میں بھی ایک تھا پنجاب میں اور پھر 25 میں ہمارے پاس ایک کیس ہے. 30 ٹوٹل ہیں, ایک کیس جو ہے وہ پنجاب کا ہے. پنجاب سم ہاؤ اسٹینڈس ویری مچ امپرووڈ اینڈ پروڈکٹیو, لیکن اسٹل یہ ایک بھی نہیں ہونا چاہیے اور 30 میں انشاءاللہ باقی جگہوں پہ نہیں ہونے چاہیے. کیسے یہ ایک نہیں ہونا چاہیے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پیرنٹس کو بتائیں, پولیو کے رسک بتائیں, آئیڈینٹیفائی کریں جو ہائی رسک موبائل پاپولیشنز ہیں اپنی, ان کو ویکسینیٹ کروائیں. کوئی اگر ریفیوزل ہے اس کو پازیٹیولی اس کی سرویلنس کریں, اس کو قطرے پلائیں. آپ کی انوائرمنٹل سیمپلنگ ہوتی ہے, انوائرمنٹل سرویلنس کریں. اور ہر بچہ جو 5 سال سے جس کی عمر 5 سال تک ہے وہ ہماری کیمپین کے اندر لازمی 2 قطرے پیے. اس کے بعد اب ہم نے مسئلے کتنے کر لیے؟ آئی ایم آر, انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ, ایم ایم آر, چائلڈہڈ مورٹیلٹی ریٹ, ایس بی اے, بریسٹ فیڈنگ, نیوٹریشن بھی ساتھ تھا. بریسٹ فیڈنگ کے بعد ہم نے فیملی پلاننگ کو ڈسکس کیا. فیملی پلاننگ کے بعد ہم نے ویکسینیشن جو ہے, ایمونائزیشن, اس کو ڈسکس کیا. اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کمیونیکیبل ڈیزیزز. کمیونیکیٹ سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے اس لیے اس کو کمیونیکیبل ڈیزیزز کہتے ہیں. اور کمیونیکیبل کون سا لفظ ہوتا ہے؟ مطلب کمیونیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک سے دوسرے کو بتانا. تو کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ایک سے دوسرے بندے میں پھیل سکتی ہیں, انفیکشیس ڈیزیزز ہم اس کو کہتے ہیں, جیروسوموں کی وجہ سے جو پھیلتی ہیں, جو کسی بھی بیکٹیریا, وائرس, فنگس, پیراسائٹ کی وجہ سے ایک بندے سے دوسرے بندے میں یا جانور سے انسان میں یا انسان سے جانوروں میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ بیماری اگر پھیلتی ہے تو ہم اس کو کمیونیکیبل ڈیزیز کہتے ہیں. جیسے ٹیوبرکلوسس ہے, اگر کسی کو ٹی بی ہے وہ کھانستا رہے گا دوسرے کو ٹی بی کر دے گا. کسی کو ہیپاٹائٹس بی سی ہے, اس کا خون کسی دوسرے میں منتقل ہوگا, ہیپاٹائٹس بی سی کر دے گا. اسی طرح ایچ آئی وی ہوتا ہے. اسی طرح ہماری جو ہے وہ کچھ ویکٹر بورن ڈیزیزز ہوتی ہیں کہ جس طرح ہمارا ملیریا ہے, ڈینگی ہے, اور اسی طرح ہماری کچھ واٹر بورن اور فوڈ ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں کہ اگر پانی صاف نہیں استعمال کر رہے ڈائریا ہوگا, خوراک صاف نہیں استعمال کر رہے ڈائریا ہوگا. تو یہ وہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں جس کا برڈن جو ہے نا پنجاب اٹھاتا ہے. پنجاب میں بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے ٹیوبرکلوسس کے کیسز ہیں, ہیپاٹائٹس کے کیسز ہیں, ایچ آئی وی کے کیسز ہیں, ویکٹر بورن ڈیزیزز میں جس میں ڈینگی ملیریا آ جاتا ہے. ہم ہر سال سنتے ہیں کہ ڈینگی آ گیا. تو بیسیکلی وہ جو بیماری ہے نا وہ جنم لے رہی ہوتی ہے انڈر سروڈ ایریا سے پروبیبلی, جہاں پہ ابھی تک سی ایچ آئی نہیں ہے, اور وہ پھر پھیل رہی ہوتی ہے ہر جگہ پہ جہاں پہ لوگ ملا جلا رجحان پایا جاتا ہے. تو کی رول کیا ہے ہماری سی ایچ آئی کا کہ ہم نے کیسے بچانا ہے؟ اونلی ون تھنگ, ارلی ڈیٹیکشن. آپ کو ایز اے سی ایچ آئی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیوبرکلوسس کی ڈیٹیکشن کیسے کرنی ہے. آپ اگر وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی تو آپ کمیونٹی کو ایجوکیٹ کریں گی کہ اگر آپ آج گھر نمبر 1 پہ ڈیوٹی کر رہی ہیں اور گھر نمبر 200 کے اندر کسی کو فلانے اتنے دنوں سے کھانسی ہے تو وہ آپ کو ریچ آؤٹ کرے, کیونکہ آپ نے اس کو ایجوکیٹ کر دیا ہے. آپ کا انتظار نہیں کیا, اس نے آپ کو ریچ آؤٹ کیا کہ میری بہن مجھے اتنے دنوں سے کھانسی ہو گئی. آپ نے کہا تھا کہ اگر اتنے دن سے زیادہ کسی کو کھانسی بخار ہو تو اس کو ٹی بی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے, تو مجھے بتائیں کہ میں کیا احتیاط کروں. یہ وہ چیز ہے جس میں آپ ارلی ڈیٹیکٹ کریں گے, اس کو پراپرلی گائیڈ کریں گے. ہم اس کو گو تھرو کرتے ہیں. آپ لوگوں کی شکایت بھی ہوتی ہے کہ ہم لیکچر جو ہے نا وہ لمبا کر دیتے ہیں. یہ اس سے بھی لمبا ہونا چاہیے میرے خیال میں, بلکہ آپ لوگ فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو جلدی جلدی کروں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. دیکھیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میجر کمیونیکیبل ڈیزیزز, بہت ساری کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں, لیکن جن کچھ کے اوپر ہم نے سی ایچ آئی نے کام کرنا ہے اور انڈائریکٹلی باقیوں کے اوپر بھی کام ہو جائے گا.
دیکھیں جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں باقیوں پہ کام ہو جائے گا. ٹیوبرکلوسس کے لیے آپ جتنی بھی احتیاط بتائیں گے, چھاتی سے ریلیٹڈ جتنی بیماریاں ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ پریونٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہیپاٹائٹس بی سی کے لیے آپ جتنی احتیاط بتائیں گے, آپ ایچ آئی وی یا خون سے پھیلنے والی جتنی بیماریاں ہیں ان کو پریونٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو فوکس آپ نے کرنا ہے ٹیوبرکلوسس. اب دیکھیں کہ پورے سال میں 5,10,000 نئے کیس آتے ہیں, اور جس میں سے 60% پنجاب میں ہوتے ہیں. یہ وہ ٹیوبرکلوسس وہ بیماری ہے جس کی ادویات گورنمنٹ آف پنجاب فری آف کاسٹ دے رہی ہے. بہت مہنگی دوائی ہے لیکن فری ملتی ہے. اس کے باوجود 5 لاکھ میں سے 60% آپ سمجھیں کہ 2.5 لاکھ کیس بھی اگر پنجاب دے رہا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ 2.5 لاکھ لوگ کون ہیں. آپ فیلڈ میں جائیں گے آپ کو جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ یہ سٹگما بنایا ہوا ہے. لوگ بات نہیں کرتے کہ جی اس کے گھر نہیں جائیں گے, ٹی بی ہے. اس سٹگما کی وجہ سے, اس سارے پروسیس کی وجہ سے لوگ چھپتے ہیں, وہ علاج نہیں کرواتے, وہ بتاتے نہیں ہیں, وہ نان ٹیکنیکل لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ سوشلی کٹ ڈاؤن نہ ہو جائے ان کا. مطلب دس از ون آف دی ریزن. آپ جب فیلڈ میں جائیں گے باقی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی. تو ان ساری چیزوں کو, متس کو ختم کرنا ہے ہم نے. ہیپاٹائٹس بی سی, ایچ آئی وی, ویکٹر بورن ڈیزیز کہتے ہیں. ویکٹر کہتے ہیں مچھر کو, آپ سمجھیں کہ آپ عام زبان میں وہ بیماریاں جو مچھروں سے پھیل رہی ہیں یا ٹکس سے پھیل رہی ہیں. ٹکس کہتے ہیں جو آپ جوں سمجھ لیں یا کیڑا سمجھ لیں. ڈینگی کے کیسز, ملیریا, سی سی ایچ ایف کہتے ہیں کونگو ہیمریجک فیور, کیریمن کونگو ہیمریجک فیور. واٹر بورن ڈیزیز ہیں جس میں ڈائریا ہے, ہیزا ہے, ٹائیفائڈ ہے, روٹا وائرس کی وجہ سے جو آپ کو موشن وغیرہ لگتے ہیں. سی ایچ آئی کیا کریں گی؟ اگر سی ایچ آئی واش کا کمپوننٹ جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا, واش سے واٹر, ایس سے سینیٹیشن, ایچ سے ہائیجین, یہ ساری واٹر بورن ڈیزیز ختم ہو جاتی ہیں. آپ کو شاید علیحدہ سے ڈائریا پہ بھی لیکچر نہ دینا پڑے, کالرا پہ بھی نہ دینا پڑے, ٹائیفائڈ, روٹا وائرس پہ بھی نہ دینا پڑے. آپ کے اس ایک واش کمپوننٹ سے 53,000 بچے جو سالانہ فوت ہو جاتے ہیں ڈائریا سے, آپ اس کو بچا لیں گی. اور جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی. اب ہم دوبارہ اس کو کروں گا. آئی ایم آر ڈسکس کر لیا, ایم ایم آر کر لیا, ہم نے ایس بی اے کر لیا, ہم نے چائلڈ ہوڈ مورٹیلٹی کر لی, ہم نے بریسٹ فیڈنگ کر لی, ہم نے فلیمی پلاننگ کر لی, ہم نے ویکسینیشن کر لی, ہم نے کمیونیکیبل ڈیزیز کر لی, ہم نے 9 پرابلمس کو ایشو کر لیا, 8 پرابلمس کو سوری. اور 9واں پرابلم اب ہمارا کیا ہے, میجر ایشو کیا ہے؟ نان کمیونیکیبل ڈیزیز. نان کمیونیکیبل ڈیزیز کس کو کہتے ہیں؟ وہ بیماری جو ایک بندے کو چھونے سے دوسرے بندے کو نہ لگتی ہو. دل کی بیماری, ڈائبٹیز, کینسر, کرونک ریسپریٹری ڈیزیز جو سگریٹ کی وجہ سے ہو جاتی ہیں, مینٹل ہیلتھ کے جو پرابلمز ہوتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی کو فالج ہو گیا تو اس کے ہاتھ لگانے سے کسی کو فالج تو نہیں ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز. اب آپ, یہ تو ہو گئی ڈیفینیشن. ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں, یا آپ سمجھیں کہ اگر ایک دن میں 100 لوگ فوت ہو رہے ہیں نا, تو 58 لوگ نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے ہوتے ہیں. ہارٹ ڈیزیز, ڈائبٹیز, کینسر, کرونک ریسپریٹری ڈیزیز, مینٹل ڈس آرڈر, اسٹروک, یہ وہ بیماریاں ہیں جن کو ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے, ان کے رسک فیکٹر ریموو کر دیے جائیں تو آپ 58 میں سے 50 لوگوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہارٹ ڈیزیز ڈیولپ ہو گئی ہے اور اب ہم اسے کہیں کہ چلو اب تم یہ نہ کرو تو بیماری ریورٹ ہو جائے گی. نو. پرائمورڈیل, آپ نے دوسرے میرے چیپٹر کے اندر پڑھا ہوگا کہ رسک فیکٹر ریموو کرنا ہے. ڈائبٹیز نہ ہو, کیا کرنا ہے آپ نے ہیلدی لائف سٹائل کا بتانا ہے, ڈائٹ کا بتانا ہے, ایکسرسائز کا بتانا ہے. سیم فار ہارٹ ڈیزیز, کینسر کا بتانا ہے, اسکریننگز کروانی ہے, ویکسین کروانی ہے. مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر کا بتانا ہے, آپ نے اس کو سلیپ سائیکل بتانی ہے, اس کو ایکسرسائزز بتانی ہے, آپ نے اس کی تھیراپی کرنی ہے. تو بیسیکلی 58% ڈیتھس کو آپ ارلی اسکریننگ, ریفرل کرنے سے, لائف سٹائل چینج کرنے سے بچا سکتے ہیں لوگوں کو. اب ہم نے 9 جو ہے اپنے پرابلمس ڈسکس کر لیے. انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ, میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ, چائلڈہڈ مورٹیلٹی, ایس بی اے,
breast feeding, family planning, vaccination, communicable diseases, non communicable diseases. 10واں ہمارا کیا ہے؟ میل نیوٹریشن. بہت بڑی بیماری ہے ہمارے خاص طور پہ پنجاب کے رورل ڈسٹرکٹس کے اندر اگر ہم جائیں تو میل نیوٹریشن بہت زیادہ ہے. میل نیوٹریشن کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ ایکسیس یا کمی. ایک چیز ہے کہ آپ بہت زیادہ کھائے جا رہے ہیں, ایک چیز ہے جو آپ بہت کم کھا رہے ہیں. بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو وہ ہوتا کیا ہے, وہ نیگیٹیولی آپ کے گروتھ کو افیکٹ کرتی ہے, ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کرتی ہے, آپ کی اوور آل ہیلتھ کو خراب کرتی ہے. اگر آپ بچوں میں جائیں تو انڈر نیوٹریشن ویسٹنگ کرائے گی, اسٹنٹنگ کروائے گی, مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی کروائے گی. ویسٹنگ ہوتی ہے کہ لو ویٹ ہوتا ہے, مطلب اس کے قد کے حساب سے اس کا وزن بہت کم ہوتا ہے. اسٹنٹنگ ہوتا ہے کہ اس کی قد بہت چھوٹا رہ جاتا ہے اس کے عمر کے حساب سے. انڈر ویٹ ہوتا ہے کہ اس کی عمر کے حساب سے اس کا قد ہی چھوٹا ہے. بہت ساری وٹامنس کی ڈیفیشنسی, وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی نائٹ بلائنڈنیس کرے گی, آئرن کی ڈیفیشنسی انیمیا کرے گی, کام نہیں کرے گا, سستی ہوگی. اسی طرح ڈفرینٹ وٹامنس ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ڈفرینٹ اس کی سمٹمز آ رہی ہوتی ہیں. اور اگر کوئی بہت زیادہ اوور نیوٹریشن کر رہا ہے, اوور ویٹ ہو جائے گا, اوبیسٹی ہوگی, ڈائبٹیز, ہارٹ ڈیزیز, کینسر, بلا بلا بلا, بہت ساری ڈیزیزز جو ہے نا وہ ہو جائیں گی. اگر بیلنس ڈائٹ نہیں لے رہا, آئرن ڈیفیشنسی ہو جائے گی, وٹامن اے ڈیفیشنسی ہو جائے گی, آیوڈین ڈیفیشنسی ہو جائے گی, زنک ڈیفیشنسی ہو جائے گی, میگنیشیم ڈیفیشنسی ہو جائے گی, وٹامن سی ڈیفیشنسی ہو جائے گی, اینڈ سو اینڈ آن. تو ہمیں بیلنسڈ ڈائٹ لینی چاہیے. اب ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے بچے بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں یا ہم بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں, تو آئے میں آپ کو اس کی پریولنس دکھاؤں. دیکھیں, انڈر 5 ایئر کے جو بچے ہیں 34% بچے اسٹنٹنگ کا شکار ہیں, 17% ویسٹنگ کا شکار ہیں, 25% انڈر ویٹ ہیں, 41% خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں وہ ان میں خون کی کمی ہے. بی ایم آئی 18.5 سے 14% کا کم ہے. وائٹامن اے ڈیفیشنسی 50% ینگ پاپولیشن میں کم ہے. وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی سے کیا ہوتا ہے, آپ کو نائٹ بلائنڈنیس ہوتی ہے, اور سیکنڈلی اگر خدا نہ خواستہ کسی کو خسرہ ہو جاتا ہے تو اس کی کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اگر آپ کو وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی نہیں ہے, خدا نہ خواستہ خسرہ ہو بھی گیا ہے, تو اس سے کمپلیکیشنز جو ہے نا جی وہ زیادہ نہیں ہوتی. زنک بہت وائڈ اسپریڈ ڈیفیشنسی ہے. اوبیسٹی ایک رائزنگ ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں. جتنی بھی آپ نے ابھی دیکھا کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز میں 58% ڈیتھس جو ہے نا وہ اوبیسٹی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو آپ یقین کریں کہ ایز اے ڈاکٹر میں اس کو کوئی کیٹاگوریکلی کوٹ تو نہیں کر سکتا, لیکن بہت زیادہ اوبیسٹی کا بھی رول ہے کہ جو موٹاپا ہے, جو ہیلدی لائف سٹائل ہے, لوگ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے اور ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میں ایک پکچر آپ کو یہ دکھاؤں کہ اسٹنٹنگ دیکھیں کہ اس کا نارمل بچہ دیکھیں. پہلے یہ نارمل بچہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اسٹنٹنگ دیکھیں کہ اس کا قد چھوٹا رہ گیا ہے. ویسٹنگ دیکھیں تو وہ اٹس لائک اے منکی فیس, ہم اس کو کہتے ہیں بچہ, کہ اس کی فیٹ لاس ہے, مسل لاس ہے, اس کی اوور آل جو ہے نا وہ بالکل ہی ڈپرائیوڈ, جو مطلب آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے بچے ہمیں نا ویسٹنگ کے ساتھ اسٹنٹنگ کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ 2 بچے ہیں 2 سال کے, دونوں کی 2 سال ہے, تو ہائٹ میں ایک چھوٹا ہوتا ہے. تو یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ شاید ہم اس کو اوور لک کر جاتے ہیں. اب اس کے بعد ہمارا جو 11واں ہمارا پرابلم ہے وہ ہمارا مینٹل ہیلتھ ہے. اب یہ دیکھیں, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو شاید اتنا نارملائز کر دیا گیا ہے کہ اس کو ایک تو سٹگما بنا دیا گیا ہے. لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, پاورٹی ہے, غربت ہے, ان امپلائمنٹ ہے, مطلب دیر آر سو مینی فیکٹرز جس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب رہتی ہے. اور ہم نے اپنے پہلے چیپٹر کے اندر پڑھا تھا کہ ڈیفینیشن آف ہیلتھ کیا ہے, کہ ہر وہ انسان جو سماجی طور پہ, جسمانی طور پہ اور دماغی طور پہ فٹ ہوگا تو وہ ہیلدی ہوگا. اگر مینٹلی ہیلتھ اس کی ٹھیک نہیں ہے تو یہ ایک پرابلم ہے, اور یہ ایک بڑھتا ہوا پرابلم ہے. اور ہر 4 میں سے ایک جو بندہ ہے اس کو انزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس, بائی پولر ڈس آرڈر, شیزوفرینیا, یا کم از کم انزائٹی تو ضرور اس کو ہوتی ہے جو کہ ان ایڈریسڈ ہوتی ہے. سٹگما ہے, لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ کسی سے ڈسکس کرے گا تو اس کو ٹیگ کر دیا جائے گا, اس کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ٹیگ کر دیا جائے گا.
تو میرے خیال میں اس ایک امپورٹنٹ انڈیکیٹر کے اوپر بھی ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس مینٹل ہیلتھ کو بھی لوگوں کی ٹھیک کریں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا 12واں ہم نے جس چیز پہ کام کرنا ہے وہ واش کا کمپوننٹ ہے۔ واش ہمیں بڑے اچھے طریقے سے اب اندازہ ہو گیا کہ WSH سے کیا بنتا ہے۔ WA سے واٹر، S سے سینیٹیشن، H سے ہائیجین، صاف پانی دینا ہے، نالی، اور ان کو یہ سمجھانا ہے کہ سینیٹیشن جو ہے وہ ڈسپوز آف کریں، جو فضلہ جات ہوتے ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے، ہائیجین، ہاتھ دھونے چاہیے، کھانا پکانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، بچے کو ٹچ کرنے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، واش روم کے بعد آنے سے ہاتھ دھوئیں، ہر وہ چیز جس سے آپ کے ہاتھوں کو وائرس، بیکٹیریا، فنگس یا مختلف جراثیم لگ سکتے ہیں اور آپ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو، تو آپ کو وہ اچھی پریکٹسز اسٹیبلش کر لینی چاہیے۔ تو یہ ہے واش ریفرز ٹو کہ 70% ہاؤس ہولڈ ان پاکستان ڈرنک۔ ہاں یہ دیکھیں کہ 70% جو گھرانے ہیں نا وہ آج بھی کنٹامینیٹڈ واٹر پیے جا رہے ہیں، جس کے اندر ڈیڈلی بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ کوئی اس میں نہیں ہے کہ رورل پیری اربن میں کم ہے یا زیادہ ہے۔ پور واش ڈائریکٹلی کاز ڈائریل ڈیزیزز، ڈائریا کی ڈیزیز کرتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر ڈائریا کی ڈیزیز سے 53,000 بچے جو ہیں وہ سال کے اندر جو وہ بیچارے فوت ہو جاتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس A، E، ٹائفائڈ، آپ کا ہیزا، انٹسٹائنل ورمز، اس کے علاوہ اور بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جو پھیلتی ہیں اور کئی جانیں جو ہیں وہ بیچاری ضائع ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے جو انسفیشینٹ اسٹرکچر ہے اس کی وجہ سے بھی واش کا کمپوننٹ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے واش کے بعد آیا RTA، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ انجریز۔ آپ دیکھیں کہ روزانہ جو ڈیتھس ہو رہی ہیں نا اس میں ایکسیڈنٹس کا بھی بڑا ایک میجر ہمارا ایشو ہے۔ CHI فیلڈ کے اندر شاید اس ایک ایج گروپ کے اوپر کو بہت زیادہ وہ نہ کر سکیں، بٹ لیکن ایک پبلک ہیلتھ ایشو یہ ضرور ہے، ہمیں پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ 60% جو پنجاب کے ایکسیڈنٹس ہیں وہ 60% ایکسیڈنٹس پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں، اور اس میں بھی ہماری اتنی ساری جو جانیں ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں۔ اب میں اس کو CHI سے اس لیے ریلیٹ کروں گا، یہ ڈائریکٹلی تو نہیں ہے، انڈائریکٹلی اگر فیملی پلاننگ والی چیز کے اوپر فوکس کر لیا جائے تو میرا یہ ماننا ہے کہ انڈائریکٹلی اس کا افیکٹ ان چیزوں کے اوپر بھی ضرور آئے گا۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایمرجنگ ہیلتھ ایشوز ہیں پنجاب کے اندر، جس طرح COVID-19 آیا تھا، ڈینگی ہے، XDR ہے، XDR ہم کہتے ہیں ایکسٹینڈڈ ڈرگ ریزسٹنٹ ڈیزیزز ہیں، پور اربن سینیٹیشن اور لائف اسٹاک کی ٹریڈ جو ہے، اسموک، ہیٹ ویو، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے جو ابھی ہمارے نئے پرابلمس جو ہے نا وہ جنریٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ آ جاتا ہے رول آف کمیونٹی ہیلتھ ورکرز۔ کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں، جس طرح CHI ہیں، LHW ہیں، سینیٹری انسپیکٹر ہیں، CDC کمیونیکیبل ڈیزیز کنٹرول کے آفیسرز ہیں، اسکول ہیلتھ نیوٹریشن سپروائزر SHNS ہیں، LHS لیڈی ہیلتھ سپروائزر ہیں، CHS کمیونٹی ہیلتھ سپروائزرز ہیں۔ یہ تمام کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز ہیں، یہ تمام لوگ کمیونٹی پہ ہونے چاہیے۔ ان تمام لوگوں کا کام پریونشن ہونا چاہیے، اویئرنیس ہونا چاہیے، ارلی ڈیٹیکشن ہونا چاہیے۔ 3 چیزیں کس چیز کی ہم آلریڈی پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھتے بھی رہیں گے۔ ہم گو تھرو کرتے ہیں کہ LHW کیا کام کرتی ہے، ہمیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہاؤس ہولڈ وزٹ کرتی ہیں، ایجوکیٹ کرتی ہیں، مانیٹر کرتی ہیں، میٹرنل چائلڈ ہیلتھ کے اوپر فوکس کرتی ہیں، ANC PNC کرتی ہیں، نیوٹریشن کو دیکھتی ہیں، بریسٹ فیڈنگ کو دیکھتی ہیں، چائلڈ گروتھ کو دیکھتی ہیں، بیسک فرسٹ ایڈ دے سکتی ہیں، اور کوئی اگر خدا نخواستہ ایمرجنسی آتی ہے تو اس میں ہیلپ کرتی ہیں اور ایک ریفرل لنک بناتی ہیں۔ ویکسینیٹرز ہوتے ہیں، ویکسینیشن جو میں نے آپ کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ پنجاب میں 2025 میں 88.6% بچے جو ہیں ان کی ویکسینیشن ہو رہی ہے، اور باقی ابھی بھی ان بیماریوں کے خلاف بیچارے اسٹرگل کرتے ہیں اور وفات پا جاتے ہیں، اور ویکسینیٹرز وہ بندے ہیں جو ان کی ویکسینیشن کرتے ہیں۔ اب یہ 12% جو ہیں یہ CHI کے پروبیبلی ایریاز کے اندر ہیں جو انڈر سروڈ ایریاز تھے، تو انشاءاللہ CHI کے آنے کے بعد CHIs اپنے ان 3500 کے لوگوں میں ہر وہ بچہ جس کی عمر 5 سال سے نیچے ہے تو اس کے جو بھی فاسٹی کا جات کا کورس ایز پر ایج گروپ بنتا ہے جو ہم اپنے اگلے چیپٹر کے اندر پڑھیں گے وہ ان کو انشور کروائیں گی۔ اسی طرح سینٹری انسپیکٹر CDC اور LHS کا رول ہے۔
جو CHI ہے نا، سارے کام جو ہمارے باقی بہن بھائی دوست کر رہے ہیں تو CHI کے ذمہ وہ سارے کام ہیں. میں اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ CHI کو پتہ ہونا چاہیے کہ میجر پبلک ہیلتھ ایشوز کیا ہیں. آج ہم نے پڑھ لیا، ہمیں کیٹاگوریلی پتہ ہوگا: انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ، میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ، چائلڈہڈ مورٹیلٹی ریٹ، SBA کی انویلیبلٹی، بریسٹ فیڈنگ، نیوٹریشن، فیملی پلاننگ، امیونائزیشن، کمیونیکیبل ڈیزیز، نان کمیونیکیبل ڈیزیز، نان کمیونیکیبل ڈیزیز. اس کے بعد ہمارے RTAs، واش، مینٹل ہیلتھ، میل نیوٹریشن، اس کے بعد ہماری روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس. تو یہ سارے وہ میجر پبلک ہیلتھ ایشوز ہیں. آپ نے ان کو مانیٹر کرنا ہے، انٹرپریٹ کرنا ہے ہیلتھ انڈیکیٹرز کو. MMR IMR انڈر 5 کی مورٹیلٹی کو ڈیکریز کرنا ہے. فوکس کرنا ہے ماں کی صحت پہ، نئے پیدائش والے بچے پہ، 5 سال والے بچے کے، اس کی افزائش پہ، اس کی گروتھ پہ. آپ نے اس کا پوسٹ نیٹل، اینٹی نیٹل، اس کی ماں کو بھی فالو کرنا ہے، اس کو بھی فالو کرنا ہے. جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے سب سے امپورٹنٹ جو ہے اس کپل کو فیملی پلاننگ کے لیے تیار کرنا ہے. اس کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے بڑا ضروری ہے. بار بار بچے پیدا کرنا جو ہے وہ اس کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو بھی خراب کرتا ہے. فائنینشیل بھی برڈن ہے اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے بھی خراب ہے. انشاءاللہ جب آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو ہم یہ ایجوکیشن ضرور دیں گے کہ ہم نے ایڈوکیسی کس طریقے سے کرنا ہے. ہاں، آپ نے 5واں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آلریڈی جو ہمارے پاس فیلڈ فورس کام کر رہی ہے، آپ نے ان کے ساتھ اچھا لائزون ڈیولپ کرنا ہے تاکہ آپ لوگ مل جل کے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو امپروو کر سکیں. آپ نے اپنی کمیونٹی میں اویئرنیس دینی ہے، واش کی، ویکسینیشن کی، نیوٹریشن کی، ٹائملی رپورٹ کرنی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو ضرور ریکارڈ کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کی انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ، چائلڈہڈ مورٹیلٹی ریٹ، میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ میں بھی مددگار ثابت ہوگی آپ کی پلاننگ کرنے میں. اور باقی آپ کو یہ بھی ضرور اندازہ ہو جائے گا کہ میری کمیونٹی کے اندر اگر اس چیز سے ڈیتھ ہوئی ہے تو مجھے اس چیز کی اسکریننگ، ارلی ڈیٹیکشن پہ فوکس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو. تو ملتے ہیں اپنے نئے چیپٹر میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.